آج ہم آپ کو ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتائیں گے جس کو سن کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں۔ ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی اور اپنے دماغ میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ اس نے برتن میں انڈا ابالنے کے لیے رکھا، اور انڈا ابالنے کے بعد جب اس نے انڈا نکالا تو وہ انڈا نہیں بلکہ اس کی گڑی تھی اور انڈا اس کے ہاتھ میں تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، ہم البرٹ آئنسٹائن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جن کو جینیس بھی کہا جاتا ہے۔ ان پہ کافی ڈاکومنٹریز بھی بنی ہیں اور جینیس نام کا ایک سیزن بھی بنا ہے، اگر آپ چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ چلے ان کی لائف کے بارے میں کچھ ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ ناظرین، البرٹ آئنسٹائن 14 مارچ 1879 کو جرمنی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنا ایجوکیشن کا کیریئر 5 سال کی عمر میں شروع کر دیا تھا۔ ان کی لائف کے بارے میں آپ کو 2 ایسے فن فیکٹس کے بارے میں بتاؤں گا جس کے بارے میں مجھے امید ہے کہ آپ کو علم نہیں ہوگا۔ ناظرین، پہلا فیکٹ یہ ہے کہ آئنسٹائن ایک کلاس میں پڑھاتے تھے، جس کلاس میں سارے لڑکے تھے اور صرف ایک ہی لڑکی تھی، اور اس لڑکی کے ساتھ آئنسٹائن نے شادی کی تھی۔ کیا آپ کو اس بات کا پتہ تھا؟ اگر آپ کو اس بات کا پتہ ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دوسرا فن فیکٹ یہ ہے، آپ تو جانتے ہوں گے آئنسٹائن جیوس یعنی یہودی تھے، اور ان کا ریلیجن میں فرسٹ کزن کو سسٹر کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ شادی نہیں کی جاتی، لیکن پھر بھی آئنسٹائن نے اپنی کزن سسٹر کے ساتھ شادی کی، جو ان کے مذہب میں حرام تھا، اور کرسچن کے ریلیجن میں بھی کچھ ایسا ہی ہے، اور پھر بعد میں ان کی ڈائیورس ہو گئی تھی۔ جب آئنسٹائن کو نوبل پرائز ملا تو وہاں سے ملنے والی ساری رقم ان کی ڈائیورس میں چلی گئی۔ چلیے ان کے لائف کے بارے میں تھوڑا سا اور گہرائی میں جاتے ہیں۔ ناظرین، آئنسٹائن نے زیورک یونیورسٹی سے ڈگری لی۔ انہوں نے سائنس اور سائنس کے علاوہ 50 بکس لکھی ہیں، جس کی بنا پر ان کو 1921 میں نوبل پرائز بھی دیا گیا۔ آئنسٹائن کو اس سینچری کا جینیس انسان مانا جاتا ہے، اور شاید ہمیشہ ہی مانا جائے گا، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آئنسٹائن کو ہمیشہ ہی نکمے بچوں میں ہی گنا جاتا تھا، اور ان کے ٹیچرز کو بھی آئنسٹائن کچھ خاص پسند نہیں تھے۔ آئنسٹائن کے بارے میں ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ آئنسٹائن کو بھولنے کی بیماری تھی، وہ اکثر بھول جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان سے کسی نے ان کا نمبر مانگا تو انہوں نے اپنی جیب میں سے ڈائری نکال لی اور وہاں سے اپنا نمبر ڈھونڈنے لگے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اپنا نمبر نہیں یاد؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی قیمتی چیز نہیں جس کو میں یاد کرتا پھروں۔ ایک مرتبہ تو آئنسٹائن کے ساتھ یوں ہوا کہ وہ گھر جاتے جاتے اپنے گھر کا ہی پتہ بھول گئے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا سچ ہوگا؟ آخر وہ تو اس صدی کے سب سے جینیس انسان تھے۔ ناظرین، وہ کام جن کی وجہ سے ان کو ہمیشہ سائنس اور فلسفی میں شہرت حاصل تھی، ان میں تھیوری آف ریلیٹیوٹی، اسپیشل ریلیٹیوٹی، E=hf، فیلڈ ایکویشن اور کوسمولوجیکل کانسٹنٹ، جن کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرے سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی، لیکن بعد میں وہ بھی سچ ثابت ہوئی، یعنی کہ ان کی غلطی بھی سچ ثابت ہوئی۔ ہے نا ایک عجیب فیکٹ؟ اور ان کی سب سے زیادہ مشہور ایکویشن E=mc²۔ ناظرین، اس دنیا میں سپیڈ آف لائٹ سے زیادہ کوئی چیز موو نہیں کر سکتی، لیکن آئنسٹائن کا کہنا تھا کہ اگر ایک ماس اسکیئر آف سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ موو کرے تو وہ ماس انرجی میں تبدیل ہو جائے گا۔ ان کو نوبل پرائز اور میڈلز دیے گئے، جن میں نوبل پرائز آف فزکس تھی، گولڈ میڈل آف ایسٹرونامیکل سوسائٹی اور کوپلے میڈل وغیرہ شامل ہیں۔ سب سے زیادہ ان کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، ان کی فیلڈ میں اسپیس، ٹائم، فزکس، فلسفی وغیرہ شامل تھی۔ ان کی موت 13 اپریل 1955 میں بریٹن میڈیکل سینٹر میں ہوئی۔
ان کی یہ وصیت تھی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی لاش کو جلا دیا جائے اور اس کے بعد جو کچھ بھی بچے اس کو ہوا میں اڑا دیا جائے اور ادھر ادھر پھینک دیا جائے تاکہ ان کی باڈی کے اوپر کوئی ریسرچ نہ کر سکے۔ لیکن اس کے بعد بھی ان کی بات پر کوئی عمل نہیں کیا گیا۔ ایک سائنسدان جس کا نام ہاروے تھا، اس نے ان کے خاندان سے اجازت لیے بغیر ان کا دماغ نکال لیا اور وہاں سے بھاگ نکلا، جس کے بعد ان کے دماغ پر بہت سی ریسرچز کی گئیں، لیکن ان کے دماغ کا ویٹ سیم ایک نارمل انسان جتنا تھا۔ ناظرین، اس بائیوگرافی کا کنکلوژن آپ کو دیتے چلتے ہیں کہ ایسے لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کبھی بھی پریزنٹ میں نہیں رہتے، یا تو وہ پاسٹ میں رہتے ہیں یا تو پھر فیوچر میں رہتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کی فیملی میں بھی کوئی ایسا بچہ ہے تو آپ اس کو نارمل مت سمجھیے، شاید اس کو آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہو اور اس کو سپورٹ کرنا بھی چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔